الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف و توصیف، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت، ہر ایک ریاضت اور ہم سبھی کی بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا کارنامہ، اور دنیا اور آخرت دونوں ہی مقامات پر کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ حاضرین جمعہ، رب العالمین نے ہم اور آپ کو اس کی اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عبادت نام ہے اس بات کا کہ ایک بندہ اپنی زندگی کے سبھی معاملات میں اس کی اپنی ہدایات اور اس کی اپنی مرضی کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارے۔ آدمی ہر جگہ، ہر مقام، ہر معاملے میں جب رب العالمین کا اور اس کی ہدایات کا خیال رکھتا ہے اور اپنی زندگی کو اس کی ہدایات کے مطابق گزارتا ہے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ عبادت والی زندگی گزار رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یہ آدمی کر رہا ہے۔ اور یہی عبادت کا اصل معنی ہے، اصل مفہوم ہے کہ زندگی ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق گزاری جائے۔ عبادت کا ایک خاص مفہوم بھی ہے، اور اس سے مراد وہ کام ہوتے ہیں، وہ باتیں ہوتی ہیں جو بندے اور رب کے درمیان کا معاملہ ہوتی ہیں، یعنی وہ کام جو بندہ رب العالمین کے لیے صرف کرتا ہے، اس کا دنیا والوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، رب اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کو اپنے دل کے اندر پالتا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بندے اور رب کے درمیان کا معاملہ ہوتے ہیں۔ آپ اور ہم یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو عبادت ہے، جو بندے اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے، ایک ایمان والے کی زندگی میں یہ رشتہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ یعنی بندے کا اپنے رب سے جو تعلق ہے، رب سے جو رشتہ ہے، یہ تعلق بڑا گہرا اور بڑا مضبوط رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، آج ہماری اور آپ کی زندگیوں کی جو کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں میں سے ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میرا اور آپ کا رشتہ بڑا ہی محدود ہے اور بڑا کمزور ہے۔ آپ دیکھیے، دن میں 5 وقت نماز ہم اور آپ پڑھتے ہیں۔ مان لیں کہ وہ 5 وقتہ نمازی مسلمان ہیں، تو 5 وقتہ نمازی کا تعلق دن میں 5 مرتبہ اللہ سے جڑتا ہے، بقیہ اوقات میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑے رکھنے کی فکر نہیں۔ اب آپ سوچیں، وہ لوگ جو سرے سے نماز نہ پڑھتے ہوں، جن کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق باقی نہ رہ جائے، وہ کتنی بڑی محرومی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ رب العالمین سے میرا اور آپ کا جو رشتہ ہے، یہ رشتہ ہمیشہ جڑا رہنا چاہیے اور بڑا گہرا یہ رشتہ ہونا چاہیے۔ اس رشتے کو زیادہ گہرے سے گہرا بنانے کی ہم اور آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے رب سے جو رشتہ ہوگا، جو تعلق ہوگا، یہ رشتہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، اسلامی شریعت نے اسی لیے ہم اور آپ کو کثرت سے عبادت کرنے کا حکم دیا، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کا اہتمام کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ بندے کا جب رب سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اس رشتے کی مضبوطی کا اثر اس کی پوری زندگی پہ نظر آتا ہے۔ اس کا فائدہ انسان کو اپنی زندگی کے سارے معاملات میں نظر آتا ہے۔ جس آدمی کا رشتہ رب العالمین سے مضبوط ہوتا ہے، وہ آدمی پھر دنیا میں بھی طاقتور انسان ہوتا ہے، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب اور کامران ہونے والا انسان ہے۔ یہ رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہمیشہ ہم اور آپ کو رکھنا چاہیے۔ حاضرین گرامی قدر، اس تعلق کو، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری عبادتیں ہم اور آپ کو سکھائیں۔ کئی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو سکھائیں، جن کے ذریعے ہم اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر سکتے ہیں۔ ان رشتوں میں سے یا ان عبادتوں میں سے ایک عبادت ایسی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت آسان کیا ہے۔ ایک ایسی عبادت جو آدمی کہیں بھی کر سکتا ہے، مسلسل کر سکتا ہے، لیکن افسوس اس کا ہے کہ ہم میں کی اکثریت آسان ہونے کے باوجود اس عبادت سے غفلت کا شکار ہے، اور وہ عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، یہ اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام اور اللہ سے تعلق جوڑے رکھنے کا اتنا بڑا ذریعہ، اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین عبادتوں میں سے ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن معاف کیجئے گا، میری اور آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذکر کے ذریعے جو تعلق مضبوط ہونا چاہیے، یہ رشتہ بڑا کمزور ہے۔ اور میں یہ بات بھی آپ کو بتاؤں، ہم نے ذکر کو صرف یہ سمجھا ہوا ہے کہ بھائی ذکر کریں گے تو کچھ نیکیاں ملیں گی، ذکر کریں گے تو کچھ ثواب ملے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو صرف ثواب میں کمی آئے گی۔ نہیں، ایسا نہیں اللہ تعالیٰ کے بندو، ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ ہم اور آپ جتنا اسے معمولی سمجھتے ہیں، یہ ہماری کم علمی، جہالت یا نادانی کا نتیجہ، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر تو قرآن و سنت میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے فوائد اور اس کے ثمرات اگر ہم اور آپ سمجھ پائیں نا، تو اللہ تعالیٰ کے جو بہت بڑے انعامات جو اس دنیا میں مجھ کو اور آپ کو حاصل ہیں، ان میں سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی ہے۔ میں آپ کے سامنے بتاؤں، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ،
ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فدلنی علی امر اتشبث به. کہنے لگے اللہ کے نبی اسلامی شریعت کے یہ جو احکام ہیں، یہ جو تعلیمات ہیں، قد کثرت علی، میرے لیے بہت زیادہ ہو گئی ہیں. آپ جانتے ہیں فرائض اللہ تعالیٰ نے جو رکھے ہیں وہ لمیٹڈ ہیں. فرض اعمال جو اللہ نے رکھے ہیں، عبادتوں میں ہو، معاملات میں ہو، حقوق میں ہو، اللہ نے فرائض لمیٹڈ رکھے، کم رکھے. لیکن نوافل اور سنتیں اور مستحب درجے کی نیکی اللہ نے بہت ساری رکھے ہیں. صرف عبادتوں میں بہت ساری ہیں، حسن سلوک میں بہت سارے ہیں، خدمت خلق میں بہت ساری، زندگی کے ہر میدان میں بہت ساری عبادتیں ہیں. صحابی بڑے سمجھدار ہیں. دیکھیے آ کے اللہ کے نبی سے یہ سوال کر رہے ہیں، اللہ کے نبی ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، یہ جو اسلامی شریعت کی تعلیمات ہے نا، اس کی لسٹ بڑی لمبی ہو گئی اللہ کے نبی. اب یہ سارے کے سارے میں اپنی زندگی میں اپناؤں، میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، میں ساری چیزوں پہ عمل نہیں کر پاؤں گا. اب آپ سے میرا سوال یہ اللہ کے نبی، کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجئے، کوئی ایسا کام بتا دیجئے، کوئی ایسی نیکی بتا دیجئے، میں اس نیکی کو مضبوطی سے تھام لوں. تو یہ نیکی ایک طرح سے پورے اسلام کی بقیہ تعلیمات میں اگر میں پیچھے رہ جا رہا ہوں، اس نیکی پہ عمل کر کے بھی میں بہت آگے نکل جاؤں، ایسی کوئی جامع تعلیم مجھے سکھا دیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے سوال کے جواب میں جو بات بتائی وہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. اچھا ایسی اگر کوئی تعلیم تم دیکھنا چاہتے ہو تو بس اس کا خیال رکھو کہ اللہ کے ذکر سے تمہاری زبان ہمیشہ تر رہنی چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر تمہاری زبان پہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے. تمہاری زبان کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی ہو. یہ اگر کر لو تو تمہارا جو مقصود ہے، جو مطلوب ہے، وہ تمہیں حاصل ہو جائے گا. صحابی کیا چاہتے ہیں؟ صحابی چاہتے یہ ہیں کہ ان فرائض کی ادائیگی کے بعد جو یہ نوافل اور اتنی ساری نیکیاں میں سب نہیں کر پاتا ہوں. اور ہماری زندگی کی سچائی بھی یہی ہے، ایک کام پکڑتے ہیں 10 کام ہم سے چھوٹ جاتے ہیں. ہم ایک نیکی کرتے ہیں 10 نیکیوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں. ہم اور آپ اگر ایک نیکی میں سبقت کر لے جاتے ہیں، بہت ساری نیکیوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں. صحابی نے ہمارے مطلب کی بات اللہ کے نبی سے پوچھی اور اللہ کے نبی نے سکھایا کہ کرنا کچھ نہیں، اس کی فکر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر ہونا چاہیے. کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اونچے سے اونچے مقام پر دین کے اللہ تبارک و تعالیٰ فائز کر دے گا. اب آپ سوچیں یہ کتنی بڑی نعمت، اللہ کا ذکر کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عطا فرمائی کہ ہم اور آپ اللہ کا تذکرہ کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم کو اپنے آپ سے جوڑے رکھے. یعنی ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مستقل جڑا رہے گا. اور جب اللہ سے میرا اور آپ کا رشتہ جڑا رہے گا، اس کا اثر میری اور آپ کی زندگی کے ہر معاملے میں نظر آئے گا. ہماری عبادتوں میں نظر آئے گا، ہمارے معمولات زندگی میں نظر آئے گا، ہمارے گھر بار میں نظر آئے گا، ہماری اولاد، ہماری بیوی شوہر میں نظر آئے گا، ہمارے اور آپ کے جو دوست ہیں، جو معاملات جن کے ساتھ ہمارے ہوتے ہیں، وہاں بھی اللہ کے ذکر کا اثر نظر آئے گا. دنیا کا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے متاثر ضرور ہوگا. حاضرین گرامی قدر، اسی لیے جس عبادت کی طرف ہم اور آپ کو بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان میں سے ایک عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ہم اور آپ ذکر کرنے والے بن جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کریں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. ایمان والے وہ ہیں اور یہ عقل مند ہیں. اولو الالباب اللہ نے کہا عقل مند یہ وہ لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یذکرون اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے ہیں. قیاما کھڑے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر میں لگے رہتے ہیں. وقعودا اگر بیٹھے ہوئے ہوتے تب بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں. وعلی جنوبہم جب اپنے پہلو کے بل لیٹتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. یہ ایمان والوں کی نشانی، ایمان کے کمال، ایمان کی مضبوطی، ایمان کے اعلیٰ درجے کو پانے کی علامت یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے والا ہو.
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، آدمی تنہا ہے، کسی جماعت میں ہے، آدمی سفر میں ہے، حضر میں ہے، آدمی بیٹھا ہے، کھڑا ہے، لیٹا ہے، آدمی جہاں کہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے۔ اسلامی شریعت تو یہ تک کہتی ہے استنجا خانے میں داخل ہونے سے پہلے بھی اللہ کا ذکر کر لے، اور استنجا خانے سے نکلنے کے فوری بعد بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ اسلامی شریعت بتاتی ہے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ ایمان والا ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کتنا کرتے ہیں، ہماری زبانوں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کس قدر ہے۔ ہمیں خود پتا چلے گا کہ بمشکل چند اذکار ہمیں یاد ہیں، چند دعائیں ہمیں یاد ہیں، وہ بھی پڑھنا یاد نہیں رہتا، دعائیں یاد ہیں لیکن جب وقت آتا ہے، مناسبت آتی ہے، تب بھی ان کو پڑھنا اکثر ہم اور آپ بھول جاتے ہیں۔ ایسی غفلت بہت بڑا خسارہ ہے۔ اللہ نے اتنا آسان کر دیا کہ صرف چلتے پھرتے اپنی زبان کو حرکت دے لو، تمہیں اللہ تعالیٰ ثواب سے مالا مال کر دے گا۔ ہر ذکر کی الگ فضیلت، ہر ذکر کے الگ الگ فائدے، اللہ نے بہت ساری باتیں اللہ کے نبی ہمیں اور آپ کو بتائی، لیکن مسئلہ اس پر ہے کہ جتنا ہم جانتے ہیں کیا اس پہ عمل کرتے ہیں، اور جو نہیں جانتے کیا اسے سیکھنے کا شوق ہے۔ ان عبادتوں میں آگے بڑھنے کی فکر مجھ کو اور آپ کو ہے کہ نہیں، یہ ہم اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا زندگی میں برکت کا بڑا گہرا تعلق اللہ کے ذکر سے ہے، اور زندگی میں بے برکتی اور نحوست کا بڑا گہرا تعلق اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت سے ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے اس کی زندگی میں ہمیشہ اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں، اور جو آدمی ذکر سے خالی ہوتا ہے اکثر اس کی زندگی برکت سے خالی ہوتی ہے، اکثر اس کی زندگی نحوست اور بے برکتی کا شکار ہوتی ہے۔ رب العالمین کا ذکر میری اور آپ کی بہت بڑی غذا ہونی چاہیے، بہت بڑا سہارا ہونا چاہیے، بہت بڑی ضرورت ہونا چاہیے، اور میرے اور آپ کے معمولات زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ہم اور آپ ذکر کرنے والے بنے۔ دیکھیے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو، خوب خوب اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام اس کی پاکی بیان کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرو، صبح شام اس کا اہتمام کیا کرو۔ یہ خصوصی حکم اللہ نے دیا ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں اگر آپ پڑھیں گے، اللہ نے قرآن میں ذکر کی فضیلت میں بہت ساری باتیں بیان فرمائی۔ اللہ نے کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے جس میں آدمی کو، ایک بندے کو مشغول ہونا چاہیے۔ حاضرین گرامی قدر، اس ذکر کے فائدے کیا کیا ہو سکتے ہیں، کچھ تو میں نے ابھی ایسے ہی گنا دیے، لیکن اگر متعین کر کے بیان کرنا چاہے ایک دو نمبر وار، ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک مقام پہ فوائد صرف گناتے ہوئے 75 فائدے گنائے، 75، اور ایسا نہیں کہ اتنے ہی ہیں، وہ اگر سلسلہ جاری رکھے اور فوائد بھی آ سکتے ہیں، لیکن صرف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتنی مفید چیز ہے۔ 75 فائدے ابن قیم نے ایک ہی ساتھ گنا دیے کہ اللہ کے ذکر کے یہ سارے فائدے ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں ملتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، سادہ الفاظ میں ہم اپنے آپ کو یوں سمجھ لیں، اللہ کے ذکر سے غفلت 100 قسم کے فائدوں سے غفلت، اللہ تعالیٰ کی ذکر سے محرومی 100 قسم کے فائدوں سے محرومی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دوری اپنے مفاد اور فائدے سے دوری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے میں کمی آنا ایک طرح سے خود اپنے سرمایے میں کمی کر لینا، اپنی کمائی میں کمی کر لینا، یہ اپنے حاصل ہونے والے اجر و ثواب کو گھٹا لینے والی بات ہے۔ حاضرین گرامی قدر، بطور مثال آپ کے سامنے 4-5 اہم فائدے گنا دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے ذکر کا سب سے پہلا اور بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ میرا اور آپ کا ایمان سوکھے گا نہیں، مرجھائے گا نہیں، میرا اور آپ کا ایمان مضبوط کھڑا رہے گا اور اس کے ساتھ تر و تازہ رہے گا۔ آپ نے دیکھا ہے کوئی درخت آپ اور ہم لگائیں، اگر اس درخت کو اگر ٹھیک سے دھوپ ملے، ٹھیک سے اسے پانی ملے، وہ درخت مضبوط بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں تر و تازہ ہوتا ہے، پھل بھی لگتے ہیں، پھول بھی لگتے ہیں، اور دیکھنے میں بھی خوشنما لگتا ہے، اس کے فائدے بھی دنیا کے سامنے نظر آتے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میرا اور آپ کا ایمان ایک درخت ہے،
اور میرا اور آپ کا ذکر کرنا ہے اس درخت کو دیا جانے والا پانی ہے. ہم مسلسل درخت کو ٹھیک سے پانی دیتے رہیں گے، درخت مضبوط ہوگا، پھولدار پھلدار ہوگا، خوشبو بھی دے گا اور اس کے ساتھ اس کے فائدے بھی ملیں گے. میرا اور آپ کے ایمان کی تازگی کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جڑا ہوا. اللہ کا ذکر جتنا ہم اور آپ کریں گے، میرا اور آپ کا ایمان اتنا تر و تازہ ہوگا اور اسی قدر زیادہ پھل دینے والا، پھول دینے والا بنے گا. میرے اور آپ کی ایمان کی تازگی ہم اور آپ محسوس کر پائیں گے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دیتے ہوئے کہا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت. اللہ کے نبی نے کہا وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور دوسرا وہ بندہ جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی ہے. ذکر کرنے والا زندہ ہے اس لیے کہ اس کا ایمان زندہ ہے، اس کا ایمان تازہ ہے. ذکر سے غافل رہنے والا مردہ ہے اس لیے کہ اس کا ایمان مرجھا رہا ہے، اس کا ایمان کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے بندو، دنیا کے اندر اس سے زیادہ واضح الفاظ میں آپ کو اور مجھ کو کوئی کون سمجھا سکتا ہے کہ ذکر کا میری اور آپ کی زندگی میں کیا مقام ہے؟ اللہ نے زندگی اور موت کہا اللہ کے نبی کی زبانی. اللہ کے نبی نے کہا ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر سے غافل رہنے والا مردہ ہے. یہ اس ذکر کا سب سے بڑا فائدہ اور سب سے پہلا فائدہ ہے. یہ میرے اور آپ کے ایمان کو تر و تازہ رکھتا ہے اور اس سے غفلت ایک طرح سے یوں کہیے میرے اور آپ کے ایمان کے درخت کو مرجھا دینے والی غفلت ہوا کرتی. ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے جب اس مسئلے کا تذکرہ کیا تو ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ ایمان والے کی مثال جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کا عادی ہوتا ہے، جب اس کو ذکر سے الگ کر دیا جائے یا ذکر وہ چھوڑ دے تو وہ ویسے ہی تڑپتا ہے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کے باہر ڈال دے تو مچھلی تڑپتی ہے. کیوں تڑپتی ہے؟ پانی ملتا رہے تو درخت تازہ رہتا ہے. پیاسا آدمی پیاس کی شدت سے جس طرح تڑپتا ہے، آدمی کی روح بھی اللہ کے ذکر کے بغیر ویسے ہی تڑپتی ہے. ویسے ہی پانی کے بغیر مچھلی جیسے بے تاب ہوتی ہے، آدمی کا ایمان والے کا ایمان ویسے ہی بے قرار و بے چین رہتا ہے. بھائیو، اپنے روح کی تازگی، اپنے ایمان کی تازگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کیا کرو. یہ پہلا بڑا فائدہ ہے جو ہم اور آپ کو اللہ کا ذکر کرنے سے ملتا ہے. دوسرا فائدہ جس کا تذکرہ آج آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ آدمی کی روح کا سکون، اندرونی سکون، آدمی کے باطن کا سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. آپ جانتے ہیں جسم ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا، پیٹ دیا ہے، جسم دیا ہے، کھانا پینا اس کی ضرورت ہے. جب آدمی اطمینان سے کھا لے، سیر ہو کر کھا لے اور پانی سیر ہو کے پی لے تو آدمی کے جسم کو سکون مل جاتا ہے، اطمینان مل جاتا ہے. یاد رکھیے گا جس طرح آدمی کے پیٹ کی بھوک ہے ایسے ہی آدمی کی روح کی بھی بھوک ہے. آدمی کی روح بھی بھوکی ہوتی، اس کی روح بھی پیاسی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر بندے کی روح کی غذا ہے. بندے کی روح کی غذا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر. اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی روح کو سکون مل جاتا ہے، اطمینان مل جاتا ہے. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایمان والے اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں. سنو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. آج ہم اور آپ اپنے جسم کی آسانی، تن آسانی، اپنے عیش و آرام، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی سواری، اچھے مکان، اچھی زندگی کے لیے جتنی محنت کرتے ہیں اس کے مساوی یا اس سے زیادہ اصل میں ہمیں اپنی روح کے سکون کے لیے محنت کرنی چاہیے. دن میں 3 مرتبہ کھانے پینے کا ہم اہتمام کرتے ہیں، ہمارے سماج کا معمول. اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے کیا کچھ نہیں کھا پی لیتے. ذکر اس سے زیادہ ہمارے معمولات زندگی کا حصہ ہونا چاہیے کہ یہ ہماری روح کی غذا ہے. اس کے بغیر ہماری روح بے چین رہتی ہے. اللہ کے بندو، اللہ کے ذکر ہی سے روح کو سکون ملتا ہے، دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اس ذکر کا کثرت سے اہتمام کرنے کی کوشش کریں. حاضرین گرامی قدر، اس ذکر کا تیسرا فائدہ جو قرآن و سنت میں اللہ نے اور اللہ کے نبی نے دونوں نے یہ بات بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو رب العالمین بندے کا تذکرہ کرتا ہے.
بندہ جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو یاد کرتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیں, اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی فائدہ ہے, اور ہم غافل ہو جائیں نہ اللہ کا کوئی نقصان. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کر لے اور ہمارا تذکرہ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کرے, اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی, اس سے بڑا مقام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے بندو. آپ اور ہم یہ بات جانتے ہیں, کوئی دوست آ کر بتا دے فلاں لیڈر تیرے بارے میں پوچھ رہا تھا, تیرا تذکرہ کر رہا تھا, 6 مہینے ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا کہ بھئی فلاں لیڈر نے مجھے یاد کیا, میری غیر موجودگی میں مجھے یاد رکھتا ہے, میرا نام لیتا ہے, میرا یہ مقام ہے اس کے پاس. اللہ کے بندو, اللہ ہمارا ذکر کرے, تذکرہ کرے, اور فرشتوں کے سامنے ہمارا تذکرہ کرے, ان فرشتوں کے سامنے جو اللہ کی مجلس میں ہوں گے. قرآن میں اللہ نے کہا یہ مقام تمہیں ملے گا میرا ذکر کرنے سے. اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا. تم مجھے یاد رکھو, تم میرا ذکر کرو, میں تمہارا تذکرہ کروں گا. اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے, حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات بیان فرمائی, کہا بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي, اپنے آپ میں تنہائی میں وہ ذکر کر رہا ہے, میں اسے اپنے آپ میں اسے یاد رکھتا ہوں. اور جب بندہ کسی جماعت میں میرا تذکرہ کرتا ہے ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ, اس سے زیادہ بہتر جماعت یعنی فرشتوں کی جماعت میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. رب العالمین میرا اور آپ کا تذکرہ کرے, اس سے بڑا اعزاز, اس سے بڑا انعام, اس سے بڑا مقام. اور یہ صرف اعزاز نہیں, رب یاد رکھے گا تو رب کی رحمتیں, برکتیں, اس کا کرم, اس کی نوازش, اس کی عطا, اس کی دین, اس کا سب کچھ مجھ کو اور آپ کو حاصل ہوگا. رب العالمین اگر میرا اور آپ کا تذکرہ کرے, مجھے اور آپ کو یاد رکھے. حاضرین گرامی, اللہ کے ذکر سے یہ سارے فائدے مجھ کو اور آپ کو حاصل ہوں گے. آپ اور میں اگر قرآن و سنت پڑھ کر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کے اور کئی فائدے بیان کیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور کئی فائدے بیان کیے. ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بندہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے, لا یعنی اور بیکار باتوں سے بچا رہتا ہے, بہت ساری گناہ کی باتوں سے بچا رہتا ہے. دیکھو انسان ہے تو کچھ نہ کچھ حرکت چلتی رہے گی, کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا, زبان ہے چلتی رہے گی, ہاتھ پیر ہے کرتا رہے گا, وقت ہے تو گزرتا رہے گا. جب بندہ اس وقت کو, اس زبان کو, ان اعضاء کو اللہ کے ذکر میں نہیں لگائے گا, ظاہر سی بات ہے یا تو بیکار چیزوں میں لگیں گے یا گناہ کی باتوں میں لگیں گے. یہ ذکر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے اور آپ کے نفس کی حفاظت کا ذریعہ ہے کہ اس سے ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں, اپنا وقت ضائع کرنے سے بچ جاتے ہیں. میں نے کہا نا, زندگی ہے, آدمی کے پاس وقت ہے, آدمی کسی نہ کسی کام میں لگا رہے گا. اب وہ کام یا تو دنیا کا بیکار کام ہوگا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یا پھر یہ کہ آدمی غلط قسم کی باتوں میں کسی کی غیبت کر رہا ہے, کسی کا ٹھٹا اڑا رہا ہے, کسی کا مذاق کر رہا ہے, کسی کی ہنسی اڑا رہا ہے, کسی پہ ہنس رہا ہے, کچھ نہ کچھ آدمی کرتے لگا رہتا ہے. وہی اللہ تعالیٰ کا ذکر اگر کرتا رہے تو اللہ کا ذکر ہونے کے ساتھ بندے کو بہت سارے گناہوں سے اور بیکار کی باتوں سے بچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. آج ہماری زندگیوں میں ہنسی ہے, مذاق ہے, ٹھٹا ہے, غیبتیں ہیں, چغلیاں ہیں, ایک دوسرے پہ الزام ہے, اور ایک دوسرے کی زندگیوں میں جھانکنے کا معمول ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذکر کی توفیق ہمیں حاصل نہیں. کتنی بڑی محرومی, کتنا بڑا نقصان ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. ہم اور آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے. سبحان اللہ. حاضرین گرامی قدر, اس ذکر کا ایک اور فائدہ آپ کے سامنے کر لو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بتایا کہ یہ ذکر بندے کی حفاظت کا ذریعہ ہے شیطان سے, شیطان کے مکر سے, اور شیطان کے وسوسوں سے, شیطان کے شر سے, شیطان کے فتنوں سے, شیطان کی طرف سے آنے والی ہر تکلیف سے بچنے کا بڑا بہترین ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر. بہت بہترین ذریعہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر. کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت زکریا کے فرزند, انبیاء بنی اسرائیل میں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں کا حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو یہ سکھاؤ. اور اللہ کے نبی نے وہ 5 کی 5 باتیں بتائیں.
کہا یحییٰ نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں مسجد اقصی میں جمع کیا اور جمع کر کے وہاں انہوں نے یہ 5 باتیں بتائیں، اور اللہ کے نبی یہ باتیں ہمیں بتا کر سکھانا چاہتے ہیں کہ یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں، تمہارے لیے بھی یہ باتیں ہیں۔ اور ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ حضرت زکریا نے کہا تھا، اور اللہ کے نبی گویا ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کثرت سے ذکر کرنے والے کی مثال اس آدمی کی ہے، ایک وہ آدمی جو اپنے دشمن سے بچ کر بھاگ رہا ہے، دشمن اسے پیچھے سے دوڑاتا ہوا آ رہا ہے، وہ بھاگتا ہے بھاگتا ہے بھاگتا ہے یہاں تک کہ یہ قلعے میں داخل ہو جاتا ہے۔ قلعے میں داخل ہونے کے بعد قلعے کے دروازے کو بند کر لیتا ہے۔ اب دشمن باہر ہے، یہ اندر ہے، اندر قلعے میں آ جانے کے بعد اب دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہی مثال انسان اور شیطان کی ہے۔ جب ایمان والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو گویا وہ شیطان سے بچ کر بھاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تیار کیے گئے قلعے کے اندر اپنے آپ کو قید کر کے محفوظ کر لے رہا ہے۔ اب قلعے سے باہر موجود شیطان اس انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس انسان کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کے سامنے حضرت یحییٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بات رکھی۔ ہماری زندگی میں ہم شیطان کی طرف سے یا تو نقصان کا شکار ہوتے ہیں، یہ جو آپ سنتے ہیں نا جادو کا اثر ہے، جن کا اثر ہے، فلاں کا اثر ہے، یا پھر یہ کہ شیطان ڈراؤنے خواب دکھاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، آدمی کو پریشان رکھتا ہے، یا تو تکلیف دیتا ہے، یا شیطان مجھ کو اور آپ کو گمراہ کرتا ہے، بدعت کو سنت بتا کے دکھاتا ہے، شرک کو توحید بتاتا ہے، دین و ایمان کا مسئلہ بنا دیتا ہے، گمراہی کو ہدایت بنا دیتا ہے، اور بہت ساری گمراہیوں کو پہچاننے سے محروم کرتا ہے، مزین کر کے دکھا دیتا ہے۔ غلط قسم کے لوگ، غلط قسم کے جو بدعتی ہیں ان کی باتوں کو اچھا کر کر کے دکھاتا ہے، اور آدمی ان میں سے کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہوتا ہی رہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ ضمانت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو گے ایسے قلعے میں محفوظ ہو جاؤ گے کہ شیطان کی تکلیف سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے، شیطان کے فتنے سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے۔ کتنی بڑی دولت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، ہم اور آپ اندازہ لگائیں۔ حاضرین گرامی قدر، میں اگر ایسے ہی فوائد ذکر کرتا چلا جاؤں، میں نے جیسے کہا بہت سارے فائدے ہیں اس اللہ تعالیٰ کے ذکر کے، لیکن جتنی باتیں آپ کے سامنے آ گئیں، جتنی باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کر لیا گیا، یہ میرے خیال میں کافی ہے اس بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کے لیے۔ اس عمل کو جس کو ہم نے اپنی زندگی سے تقریباً نکال دیا ہے، اس کو یاد رکھنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب خوب ذکر کرنے کو اپنی عادت بنا لیں۔ حاضرین گرامی قدر، بات ختم کرنے سے پہلے یہ بھی بتا دوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر 2 قسم کا ہے۔ یہ ذکر وہ ہے جسے ذکر مقید کہا جاتا ہے۔ ذکر مقید کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اسے باندھ دیا ہے، یعنی کسی نہ کسی مناسبت سے جوڑ دیا ہے۔ سونے سے پہلے ذکر کرو، سو کر اٹھنے کے بعد ذکر کرو، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے، مسجد میں داخل ہونے کے بعد، وضو کرنے سے پہلے، وضو کرنے کے بعد، ایسے ہی کپڑا پہننے سے پہلے وغیرہ۔ یوں سمجھیے جو اذکار اللہ تعالیٰ نے معمولات زندگی میں سکھائے، صبح و شام کے اذکار ہیں، وقت کے ساتھ باندھ دیا ہے، نمازوں کے اذکار ہیں، اور ان کے علاوہ الگ الگ اللہ تعالیٰ نے جو اذکار کسی نہ کسی چیز سے جوڑ کر بتا دیے، ان اذکار کو جن کو اللہ تعالیٰ نے مقیدن سکھایا، کسی کام کے ساتھ جوڑا ہے، ہمارا کوئی کام اس ذکر کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ ہر کام سے پہلے یہ بات یا ہر وقت مناسبت سے جو اللہ نے اذکار سکھائیں وہ ہمیں سیکھنا چاہیے اور اس ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی ذکر میں ہماری نمازیں بھی داخل ہیں، اس لیے کہ نماز بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور دوسری قسم ہے ذکر کی جسے ذکر مطلق کہا جاتا ہے۔ ذکر مطلق کا مطلب یہ کہ اسے اللہ تعالیٰ نے محدود نہیں کیا، باندھا نہیں، فکس نہیں کیا، نہ نمبر فکس کیا، نہ وقت فکس کیا، نہ جگہ فکس کی، نہ اس کی کیفیت فکس کی، نہ کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آزاد رکھا ہے۔ یہ ذکر ہماری زندگی میں خوب خوب ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اکبر۔
یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی تحمید الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، یہ سارے جو اذکار ہیں، جو کلمات قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو سکھائے گئے، اور ان کے علاوہ دعائیں جو ہم اور آپ کو سکھائی گئیں، الگ الگ دعائیں، سید الاستغفار ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے، اور ایسے ہی بہت سارے کلمات، ان کلمات کو سیکھ کر رہنا چاہیے، اور پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کثرت سے ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے مقید ذکر کیا ہے کہ کس وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اس کی پابندی اسی وقت ہونی چاہیے، لیکن بقیہ جو ذکر عام ہے جسے مطلق کہا گیا، ہم اپنی طور سے کوئی نمبر بھی نہ فکس کریں، وقت بھی متعین نہ کریں، اس کے لیے جگہ بھی متعین نہ کریں، اور اپنی طرف سے ہم اور آپ اس کی کوئی کیفیت بھی متعین نہ کریں۔ یہ جو چیزیں ہیں اس کا خیال رکھیں۔ جو عام ذکر ہے لوگ اپنے طور پہ کر رہے ہیں، میں 100 مرتبہ اللہ کا ذکر کروں گا، نہیں، وہ جو 100 مرتبہ کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر مقید میں بتا دیا، اس سے ہٹ کر عام جو ذکر کرتے ہیں اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز متعین نہیں کرنی چاہیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ذکر جب یاد آیا جتنا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی طرف سے اس کا کوئی ایک نمبر فکس کر لیتے ہیں، اس کے لیے کوئی وقت فکس کر لیتے ہیں، اس کے لیے کوئی جگہ فکس کر لیتے ہیں، یا اس کی کوئی کیفیت فکس کر لیتے ہیں، تو پھر یہ بدعت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کا ذکر لیکن بدعت کے طریقے پہ ہم اور آپ کر رہے ہیں کہ ہم نے کچھ چیز اس میں بڑھا دی۔ اس لیے ذکر مطلق کو وہی آزاد رہنے دیجئے، کثرت سے ذکر کیجئے۔ مثال کے طور پہ سواری پہ بیٹھیں، چلتے پھرتے آپ کریں سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھتے جا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، گننا ضروری نہیں، اس لیے کہ یہاں ذکر مطلق ہے، عام ذکر ہے، کرتے چلے جائیے جب تک آپ کی منزل نہیں آ جاتی یا کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں پیش آ جاتی۔ کتنا پڑھا آپ کو بھی یاد نہیں، لیکن جس کے لیے آپ نے ذکر کیا اس نے گن کے رکھا ہے۔ آپ نے جس کے لیے ذکر کیا نا، اس نے آپ کے ہر ذکر کو شمار کر کے رکھا ہے۔ اس سے فائدہ بھی یہ ہوگا کہ آپ کا نفس پھولے گا نہیں، آپ گن گن کر کریں گے، کہیں گے آج 1000 تسبیح ہو گئی، آج 1000 لا الہ الا اللہ ہو گئے، آپ کا نفس خود فریبی کا شکار ہو جائے گا، دھوکے میں آ جائیں گے۔ اس لیے ذکر مطلق کو مطلق ہی رکھیے، عام کیجیے، لیکن کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیجیے۔ حاضرین کرامی قدر، یہ کچھ باتیں تھیں، ایک ایسی عبادت کے بارے میں جس کا ہماری اور آپ کی زندگی پہ بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ فائدہ اللہ نے اس سے جوڑ کے رکھا ہے، لیکن ہماری اور آپ کی زندگی میں اس عبادت کی طرف سے بے انتہا غفلت ہے، اعلیٰ درجے کی غفلت کا ہم اور آپ شکار ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا بہت سارا خیر، بہت ساری بھلائی اللہ نے اس عبادت سے جوڑ کر رکھی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرنے کا طریقہ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں سیکھیں، اور جو سیکھ لیا یا پہلے سے سیکھا ہوا ہے اس کی پابندی کریں، اپنی زندگیوں کو اللہ کی اس عبادت سے معمور کریں، خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو لوگ قرضدار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب اللہ مہیا فرمائے، اور جو لوگ انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو اعلیٰ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے۔ دنیا میں جب تک رکھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے، امن و امان کے ساتھ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔